آپ سبوں کو خدا ان کی عیدیں، خدا ان کے معین وقت بہت بہت مبارک ہوں. تھینک یو ویری مچ جن بہن بھائیوں نے کلام پڑھا اور دعا کی اور آگے بھی کریں گے. سب کے تھینک یو جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا خدا ان کے پاک کلام سے سیکھیں. میں اس عید کے حوالے سے، جو عیدوں کے دن ہیں، آپ جانتے ہیں کون سی عیدوں کے دن ہیں؟ ٹرمپٹس، اٹونمنٹ اور ٹیبرنیکلز. پہلی تاریخ جو 7ویں مہینے کی ہے، بائبل کے 7ویں مہینے کی، نرسنگوں کی عید ہے، اور پھر 10ویں تاریخ کو کفارہ ہے، اور پھر 15ویں تاریخ سے 7 دن خیموں کی عید ہوتی ہے. ہم اس کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، سیکھتے رہے ہیں، اور آج بھی جو ہم سیکھیں گے وہ اسی حوالے سے ہے. کس طرح ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بٹ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھی ابھرے یا بعد میں ہو، پلیز فیل فری کہ آپ مجھ سے بات کر سکیں، اور ہم اس حوالے سے مزید سیکھیں گے اور برکت حاصل کریں گے. کئی بہن بھائی جب سوال پوچھتے ہیں تو ان کو بھی بلیسنگ ملتی ہے اور مجھے بھی بلیسنگ. آپ نے جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے، اپنی بائبل اگر آپ اپنے پاس رکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. یہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بزرگ یوسف کے حوالے سے سیکھنے کو ہیں. بزرگ یوسف کیوں؟ وائی جوزف؟ اور جوزف اس لیے، یوسف اس لیے کیونکہ وہ ہمارے منجی یشوع مشیاق سے مشابہت رکھتے ہیں. کم و بیش 60 سملیرٹیز ہیں یشوع مشیاق میں، یسوع المسیح میں اور یوسف میں. اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاتا، لیکن کچھ 2-3 موٹی موٹی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. کہ خداوند یسوع المسیح بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بیچے گئے، اسی طرح یوسف بھی اپنے لوگوں کے ہاتھ بیچے گئے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح یوسف جو ہیں وہ اپنے باپ کے پیارے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح بھی، یشوع مشیاق بھی اپنے باپ کا پیارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی اس طرح بہت سی سملیرٹیز ہیں. لیکن ان عیدوں کے حوالے سے یوسف کی ہم نے جو کیوں سٹڈی کریں گے، ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھیں گے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. کہ یوسف ایک دن میں، ود ان 1 day، وہ چینج ہو گئے. ان کی حیثیت ایک پریزنر سے، ایک قیدی سے، وہ ملک کے حکمران بن گئے، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ایسے تبدیل ہو گیا. اور وہ ببلیکل ٹیکسٹ میں تو ہمیں نہیں ملتا، لیکن جوئش لٹریچر میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیٹ ہیپنڈ لائک دیٹ، ایک دم کوئکلی سے. اور کوئکلی ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آمد بھی دکھائی دیتی ہے. پولس رسول تسلنیکیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ ایک دم میں نرسنگا پھونکتے ہی ہم سب جو ہیں وہ بدل جائیں گے. اسی طرح یوسف بھی جو ہے وہ بدل گئے. تو یہ مانا جاتا ہے کہ this happened on the day of trumpets. اس لیے جو ہم یوسف کے حوالے سے سیکھیں گے وہ ان عیدوں کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یہودا جو ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں، بھائی جان آپ بنیامین کو نہ پکڑیں، مجھے پکڑ لیں اس کے بدلے. اور یوسف جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتے ہیں. تو دیٹ ایکچولی ہیپنڈ ہسٹوریکلی اس کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ریویل کیا، دیٹ واز دی ڈے آف اٹونمنٹ، کہ وہ اس کے لیے اٹون کر رہا تھا. یہودا اس نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا، اور وہ ایک دوسرے کے روبرو ہو گئے. تو ہم موسیٰ کے حوالے سے بھی یہی ٹرمینالوجی دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور سے جب آتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ روبرو تھے، ان کا چہرے پہ نقاب ڈالا گیا، روشنی بہت زیادہ تھی. سو دیٹ ہیپنز آن دا ڈے آف اٹونمنٹ. تو یہاں پر بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تھنگز آر ہیپننگ، وہ انہی عیدوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یسوع کے آنے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے روبرو ہوں. ٹھیک ہے نا؟ سو ہم بزرگ یوسف کی زندگی سے کیا سیکھیں گے؟ لیٹ می جسٹ شیئر مائی اسکرین اف آئی کین ود یو، اور صرف ٹاپک، باقی آئی گیٹ بیک ٹو ٹاکنگ ٹو یو جیسے ہے. ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم سیکھ رہے ہیں یوسف کی زندگی میں بہت سے سیٹ بیکس تھے، اور ہم ان سارے سیٹ بیکس کو سیکھیں گے اتفاق سے. جیسے 7 عیدیں ہیں، اسی طرح 7 سیٹ بیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کتنے سیٹ بیکس شیئر کروں گا؟ 7 سیٹ بیکس. اور these 7 setbacks actually are not setbacks but setups. لوگ ان کو obstacles سمجھتے رہے but they became stepping stones for Joseph. آج ہم جوزف کی، بزرگ یوسف کی کم بیک سٹوری جو ہے اس کے اوپر غور کریں گے. کم بیک سٹوری کیوں لوگوں کو اچھی لگتی ہے؟ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اگر کوئی ٹیم مثال کے طور پر 4-5 گولوں سے ہار رہی ہو اور آخری 2-3 منٹوں میں وہ جیتنے لگ جائے تو سارے اس میچ کو ایکسائٹنگ میچ کہتے ہیں. اسی طرح آپ اس انالوجی کو، اس مشابہت کو کرکٹ کے حوالے سے یا کسی اور گیم یا زندگی کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں. بٹ ریممبر کہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ جو سیٹ بیکس ہیں بزرگ یوسف کی زندگی میں،
وہ اصل میں سیٹ اپس تھے. اور کیا ان 7 سیٹ بیکس کو جنہیں ہم سیکھیں گے آج ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے 7 آپ کی زندگی سے ریلیٹ کریں, ہو سکتا ہے 1 یا 2 آپ کی زندگی سے ریلیٹ کریں, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ کریں, کسی کے کچھ کم ہو, کسی کچھ زیادہ. لیکن آئی ڈو بلیو کہ آج کا کلام آپ میں سے ہر ایک کے لیے پرسنلی باعث برکت ہوگا. سو جسٹ سے کوئک پریئر, ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, ہر طرح کی ڈسٹریکشن کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے اور صرف خدا کے کلام پر دھیان کریں گے. چھوٹی سی دعا. خدا بحر و بر کے خالق اور مالک, تیرے پاک کلام پر غور کرنے کو ہے. ہماری دل کی آنکھوں کو روشن کر, ہمارے کانوں کو اے خداوند سننے والے کان بنا, جیسے تیرا بیٹا کہتا ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن. سو اے خداوند اپنے بیٹے کے لہو سے ہمارے دلوں کا ختنہ کر, اور اے خداوند ہمیں اپنی آواز کا شنوا بنا, مسیح یسوع ناصری کے نام میں آمین. تو بزرگ یوسف کی کہانی کیا ہے؟ ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں, لیکن مختصراً ہم اسے دیکھنے کی اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بات ذہن میں رہے کہ زندگی جو ہے وہ کبھی سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہوتی. اگر سیدھی لکیر کی طرح اوپر جا رہی ہے تو سارے راضی خوشی ہیں, لیکن حالات کبھی ہمارے خلاف ہوتے ہیں, کبھی ہماری جو سوچیں ہیں, خواب ہیں, ہمارے جو ڈریمز ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. سوچتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے, لیکن کیا فیمس سینگ ہے کہ کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے. خدا کی نظر میں ہر ایک سیٹ بیک ایک سیٹ اپ ہے, ایک نیا آغاز, نیا موڑ. اس کے ذریعے وہ ہمیں اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں پر ہمیں اصل میں ہونا چاہیے. یہ کہانی جو آج ہم جس پر غور کریں گے, یہ حقیقت جس پر ہم غور کریں گے, کیونکہ بائبل کی حقیقت ہے, زندگی کی حقیقت ہے بزرگ یوسف کی, جو اپنے بھائیوں کے ہاتھ بیچا جاتا ہے, پھر وہ گڑھے میں گرایا جاتا ہے, وہاں سے قید خانے پہنچتا ہے, بادشاہوں کے محل تک جا پہنچتا ہے. لیکن اس کا ایمان, اس کا صبر, خدا پر بھروسہ, ان سب چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں. سو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ ان مشکلات کا جن کا ہم آج ذکر کریں, یا محرومیوں کا یا ناکامیوں کا بات کرتے ہیں, تو آپ اگر ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آگے جو کچھ ہونے کو ہے وہ خداوند کی مرضی ہے. خداوند ابھی کام کر رہا ہے, کیونکہ خداوند ابھی دی اینڈ نہیں کہہ رہا. اس کی کہانی کیا ہے؟ یوسف کی. یوسف کی کہانی عزیزو یہ ہے, ہم اس کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے. وہ بزرگ ابراہیم, پھر اسحاق اور یعقوب کی نسل میں ہے. وہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب جنہیں ہم ایمان کے بانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان کے بانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے وعدہ سب سے پہلے کس سے کیا؟ ابراہیم. پھر اس وعدے کو وہ دہراتا ہے کس کے ساتھ؟ اسحاق کے ساتھ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بزرگ یعقوب جو کہ یوسف کے والد ہیں, جن کا نام تبدیل کیا جاتا ہے, یعقوب کا کیا نام رکھ دیا جاتا ہے؟ اسرائیل. اور جہاں سے اسرائیلی قوم پھر آتی ہے. یعقوب کے یا اسرائیل کے کل ملا کے 12 بیٹے, 4 مختلف عورتیں, اور اچھی خاصی ایک بلینڈڈ فیملی ہے, مکس, جسے بلینڈر میں ڈال دو, اور کئی مائیں, کئی بیٹے, بہت سا مقابلہ, بہت سی پیچیدگی. سو ایسے گھروں میں حسد, مقابلہ, الجھنے ہونا ایک قدرتی بات ہے. ان میں پینلٹیمیٹ نمبر پر جوزف ہے. جوزف کے بعد بنیامین بھی ہے, پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین سے یعقوب کا وہ تعلق نہیں ہوتا جتنا یوسف سے. یوسف ذہین تھا, خوبصورت تھا, باصلاحیت تھا, اور اس کی ایک خاص برکت کیا تھی کہ خداوند نے اسے خواب دیکھنے کی بلیسنگ دی ہوئی تھی. وہ خواب دیکھتا تھا, باپ کا لاڈلا تھا. تو پہلا سیٹ بیک جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کو ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے گھر میں جہاں پر محبت نہیں تھی. اس کے بھائی اسے ناپسند کرتے. ابھی جو حوالہ بھائی عظیم نے پڑھا ہے 37ویں باب میں سے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو بھائی ہیں اس سے نفرت کرتے تھے. یوسف کا جو باپ ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے, بہت زیادہ پیار کرتا ہے, اور اس کے بھائی جو ہیں وہ سے وہ بھی اپنے جو اسٹیپ بردرز ہیں ان کی رپورٹس جو ہے وہ دیتا ہے اپنے باپ کو. تو ظاہری بات ہے ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے یوسف کو ایک خاص قیمتی چوگا بھی دیا ہوا. وہ خاص قیمتی چوگا جو ہے, کئی لوگ اسے کہتے ہیں مختلف کلرز کی تھی. جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو اصل میں it was not a colorful thing but actually a bedazzled thing, جیسے جواہر لگے. سو اس کی جو پوشاک تھی وہ اس کو ایک شاہی قسم کی پوشاک ملی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے ایک جیلسی کریٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس بھائی کو کیوں دی اور ہمیں کیوں نہیں دی. اس کا پہلا سیٹ بیک یا اس کی زندگی میں پہلی جو محرومی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بھائی اس سے
بات کرنا پسند نہیں کرتے اور اوپر سے وہ خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے گھروں میں شاید انہیں نظر انداز کیا گیا, مذاق اڑایا گیا یا ناپسند کسی اور وجہ سے. ہو سکتا ہے کسی کے والدین میں سے کوئی ایک غیر حاضر ہو یا کوئی ایک کسی کو زیادہ ترجیح دیتا ہو, اور ایسی چیزیں بچپن میں ہمارے دلوں پر گہرے زخم چھوڑتے ہیں. لوگوں کی زندگیاں, دل ہرٹ ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ خداوند نے آپ کو یہ سیٹ بیک, یہ محرومی اس لیے دی ہو کہ آپ دوسروں کے درد کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. شاید آپ ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو شاید آج کسی ایسی تکلیف سے گزر رہے. یوسف کا پہلا سیٹ بیک یہی تھا کہ اس کا گھر ایک ایسا گھر تھا جہاں پر محبت کم تھی اور حسد, جیلسی زیادہ. لیٹس لک ایٹ ہز سیکنڈ سیٹ بیک, اس کی دوسری محرومی, اس کا دوسرا ڈرا بیک کیا تھا, جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی جو بچپن تھا وہ صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے باپ کا پیارا تھا, اس کو دوسری طرف سے حسد بھی مل رہا تھا. سیکنڈ سیٹ بیک جو جوزف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا, بھائیوں سے رد کیے جانے کا دکھ اس کی زندگی, کیونکہ جو حسد تھا, جو جیلسی تھی, وہ اب بڑھتے بڑھتے نفرت میں تبدیل ہو رہی. یہ بات ذہن میں رکھے کہ جیلسی لیڈز ٹو ہیٹریڈ, اور ایک دن وہ اپنے باپ کے لیے اسی طرح اس کو کچھ بتانے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا نہیں کر رہے, وہ جاتا ہے اپنے بھائیوں کو دیکھنے, اور اس کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ خواب دیکھ. خواب بھی اس نے ایسے دیکھے ہوئے تھے کہ باقی بھائی میرے سامنے جو ہیں جھکیں گے. سو وہ اس وجہ سے اس سے اب جیلسی سے زیادہ نفرت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے مار دیتے ہیں, پھر کہیں گے کہ کوئی جنگلی جانور اسے کھا گیا, دیکھتے ہیں کہ اس کے خوابوں کا پھر کیا بنے گا. عزیزو, یہ ایک انتہائی شفاق فیصلہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پر بھائی بھائیوں کا خون کرتے ہیں, ان پر حملے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ یوسف کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو اس کو رد کیا جانا ہے, ریجیکٹ کیا جانا ہے, نفرت کیا جانا ہے, ایک بڑی اس کے قتل تک بات چلی گئی ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں اگر ہم یہ سارے کہانی کو پڑھیں 37ویں باب سے آگے, تو آپ دیکھیں گے کہ روبن جو ہیں, جو بڑا بھائی ہے, جو شاید تھوڑا سا شاید بزرگی کی جانب ہو, تو انہیں کہتا ہے کہ بھائی اسے مارو نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو گڑھے میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس کا خیال تھا کہ میں آ کے اس کو لے جاؤں, لیکن اس کو مارتے نہیں ہیں. سو لیٹس ایکچولی ریڈ اٹ. اگر آپ کی بائبلز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں 37ویں باب میں, تو دیکھیں کہ بزرگ روبن کیا کہتے ہیں. 21ویں آیت سے پڑھ دیں. تب روبن نے یہ سن کر کہ اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لیں, اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ, بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو, لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اپنے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے. آمین. سو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف رد نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے ہم میں سے شاید یہاں پر جو موجود ہیں اس کو کسی گڑھے میں تو نہیں پھینکا گیا, لیکن کسی نہ کسی صورت میں ریجیکشن کا سامنا, کسی بھائی نے, دوست نے پیٹھ دکھائی ہے, کبھی کوئی چھوڑ گیا ہے, کبھی کو بلا دیا گیا. یاد رکھیں یوسف کتنے سال کا ہے؟ 17 سال کا, 17, اور ایک ینگ بچے پر اس کے بھائی پل پڑے ہیں. ایک ایسا ٹراما ہے, ایک ایسا زخم ہے جو کسی کے بھی حوصلے توڑ سکتے, کسی کے بھی حوصلے ٹوٹ سکتے. سیکنڈ سیٹ بیک. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ اس سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے. تھرڈ سیٹ بیک جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ وہ پیسوں کے عوض بیچ دیا جاتا ہے. جب یوسف گڑھے میں پڑا تھا تو یہودا کیا کہتا ہے, آؤٹ آف آل بردرز, وہ جس کی نسل سے آگے ہمارا منجی آنا ہے, یسوع المسیح آنا ہے, یہودا کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں, اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا, آؤ ہم اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے, کیونکہ وہ ہمارا بھائی, ہمارا خون ہے. اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی. میرے ساتھ اپنی بائبلز میں دیکھ لیں, میں نے یہ پہلے بتایا ہوا ہے, لیکن کچھ شاید بہن بھائی ہمارے ساتھ نئے ہو یا کچھ بھول گئے ہو. اکثر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اسے بیچا. بے شک اس کو بیچنے کا پلان بنایا, لیکن بیچا کس نے ہے؟ دیکھیں, وہ یہ باتیں کر رہے تھے چونکہ وہاں پر ٹریڈرز بھی تھے, سوداگر بھی تھے. انہوں نے اس کی باتیں سن لی ہیں, اور لکھا ہے کہ
پھر وہ مدیانی 28ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں, آپ بھی اپنی بائبلز میں دیکھ سکتے ہیں, 37واں باب 28ویں آیت, 37 چیپٹر آف جینیسس 28 verse. پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے, انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا. ہمیں پتہ کس طرح چلتا ہے کہ انہوں نے کیا, بھائیوں نے نہیں کیا, کیونکہ 29ویں آیت میں لکھا ہے روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے, تو اس نے اپنا پیراہن چاک کیا. بھائیوں نے پلان تو بنایا کہ اسے بیچ دیں, لیکن وہ بیچا جاتا ہے مدیانی سوداگروں کے ہاتھوں. وہ اسے کہتے ہیں کہ یار جتنی دیر میں بھائی آگے پیچھے ہوئے انہوں نے اسے بیچ دیا. لیکن قصہ مختصر یہی ہے, کنکلوژن یہی ہے کہ وہ بیچا جاتا. یہ بیچا جاتا کئی دفعہ شاید میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کام پر کئی دفعہ لوگ جو ہے دے سیل پیپل آف, اپنی ترقی کے لیے دوسرے کا پتا کاٹ دینا. خاندانوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے, کئی دفعہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو بیچ دینا, دھوکہ, کاروبار میں, دوستی میں, رشتہ داری میں, یہاں تک کہ لوگ منسٹریز میں جو کہ خداوند کے نام سے شروع کرتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, دوسروں کو بیچ دیتے ہیں, دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, دوستی کا نام لگا کر وہ اپنی غلط نیتوں کو کرتے ہیں. بٹ دس از اے سیٹ بیک, اور یوسف اس سیٹ بیک میں سے, اس پریشانی میں سے, اس ٹراما میں سے گزرا. اینڈ دس لیڈس ٹو دا فورتھ سیٹ بیک. فورتھ سیٹ بیک کیا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی. کیسے آئیڈینٹی ختم ہو گئی, اس کی شناخت کیسے ختم ہو گئی. یوسف جو ایک شاہی قسم کا بچہ تھا, اس کی کپڑوں کے اندر بھی جو ہے وہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, اب وہ غلام بنا کر لے جایا گیا. اور دیکھیں اس کے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم 37ویں باب میں ہی رہیں گے, ہم زیادہ آگے پیچھے نہیں جا رہے بائبل میں. یہودا کیا کرتا ہے کہ وہ یوسف کی قبا لے کر اور بکرا ذبح کر کے اس کے خون میں تار کرتا ہے, اور جا کر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی قبا ہے یا نہیں. عبرانی میں یہ ٹرم ہے ہکیرنا, پہچان یہ چیز تیرے بیٹے کی ہے یا نہیں. اور باپ اس کا رونے لگ جاتا ہے, روتا رہتا ہے. اور لکھا ہے یعقوب اپنا پیراہن چاک کرتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن فورتھ سیٹ بیک یوسف کے والے سے کیا ہے کہ اب یوسف کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. گھر والوں کے لیے وہ مردہ ہے, دوسروں کے لیے وہ ایک غلام ہے. He is a slave for the rest of the world. اپنے باپ کے لیے وہ مرا ہوا بیٹا ہے. یوسف کی شناخت ختم ہو گئی, اس کی آئیڈینٹی مٹا دی گئی. اور کئی دفعہ ہم لوگوں میں سے بھی شاید کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو, کسی نوکری کھونے کی وجہ سے, کسی رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے انسان اپنی پہچان کھو دیتا. کوئی بہت اچھا پروفیشنل ہو لیکن اس کی نوکری چلی جائے, اس کی آئیڈینٹی چلی جاتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں کون ہوں, میرا مقام کیا ہے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. لیکن بزرگ یوسف کی کہانی عزیزوں میں یہ سکھاتی ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ. خداوند اس مٹائی ہوئی شناخت کو, اس ریجیکٹڈ آئیڈینٹی کو ایک نئی پہچان میں بدل دیتا, ایسی پہچان جو پہلے سے کہیں بہتر. ہم سارے پازیٹیوز کو بعد میں دیکھیں گے, لیکن میں آپ کے ساتھ سارے سیٹ بیکس پہلے کوئکلی شیئر کر دوں. 5واں سیٹ بیک, 5th سیٹ بیک کیا ہے کہ اب یوسف غلام ہیں اور وہ ایک ایسی نوکری کر رہے ہیں جو ان کو چاہیے ہی نہیں تھی. دس از اے 5th سیٹ بیک. وہ اپنے باپ کے گھر میں آرام کرنے والا بیٹا تھا, اوور سی کر رہا تھا, سپروائزر لایا ہوا سی پیو نے, لیکن جو غیر ملک میں آ رہے ہیں وہ ایک اجنبی غلام ہے. مصری افسر ہے فوتیفر جس کے گھر وہ بیچے گئے, اور وہ لڑکا جو خود, اس کے خواب کیا تھے کہ آسمان میں یہ ہو رہا ہے, ستارے یہ کر رہے ہیں, سورج یہ کر رہا ہے, اب وہ جھاڑو پوچھا لگا رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کے خوابوں سے بہت نیچے ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت کم تر ہے. ایک ایسی نوکری جو آپ کو پسند نہیں لیکن حالات مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کرنا پڑے. لیکن یوسف نے کیا کیا؟ یوسف نے وہ کام جو ڈیمیننگ کام تھا اس کو میننگ فل بنا دیا. اس نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں انسان کے لیے نہیں کر رہا, میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ رویہ, یہ ایٹیٹیوڈ اس کی پہچان بن جاتا ہے. خدا اس کے کام میں برکت دینے لگتا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے
39वें बाब में। अब एक हैरान कन बात यह है कि हम 37वां बाब 37th चैप्टर पढ़ते हैं, यूसुफ के वाले से सारा कुछ हो रहा है, बट 38th चैप्टर बीच में एक ऑड चैप्टर है। क्विकली आपको इस हवाले से भी बताता जाऊं कि भाई इसका क्या है मकसद है कि अचानक यूसुफ की बात होते होते यहूदा की बात होनी शुरू हो गई है। ये क्या भेद है, ये क्या मिस्ट्री है? बाइबल जनरली कॉन्टिन्यूएशन में काम करती है, तो यहां पर क्या हो रहा है? लेकिन यहां पर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि यहूदा जिसने अपने बाप का दिल दुखाया, जिसने उसको बेचने का प्लान बनाया, जिसने उसकी बूकलमून को कबा पे जो है वो जाकर खून लगा कर कहा कि अपने बाप को पहचान ये चीज है तेरी के नहीं, उसकी स्टोरी शुरू हो जाती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हम देखते हैं कि जब अपनी बहू के साथ रात गुजारता है और उसकी चीजें वो रखती है, उससे लेती है आइडेंटिटी के तौर पर, तो मेरे साथ कोई भी भाई या बहन 38वें बाब में से पैदाइश उसका 38वां बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़ दे प्लीज, 25th वर्स। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उस शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी हैं। आमीन। थैंक यू भाई अजीज, और आई होप कि आप सारों ने भी इस पर गौर किया होगा। हम इसके हवाले से ही पूरा सरमन कर सकते हैं, लेकिन देखें वही अल्फाज जो यहूदा ने अपने बाप को बोले कि पहचान ये चीजें तेरे बेटे की है या नहीं, फौरन ही उसको अल्फाज सुनने पड़ते हैं कि पहचान ये चीजें तेरी हैं कि नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में। और ये वो वर्ड है हकेरना, पहचान, जिसकी वजह से 37वां चैप्टर और उसके बाद 38वां चैप्टर आता है। फिर उसके बाद 39वें बाब में 39 चैप्टर में फिर यूसुफ की स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा का तो वहीं पे हिसाब खुदावंद ने कर दिया। ठीक है, सो हम देखते हैं कि यूसुफ और फोतिफार जो है 39 चैप्टर देखिए मेरे साथ, लिखा है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था, वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था, और आका देखता है कि जो काम वो करता है वो ठीक हो जाता है, तो उसने उसे अपने घर का मुख्तार बना दिया, सुपरवाइजर यहां पर भी वो बन चुका। तो अजीजों, जब आप डमीनिंग काम, जो काम ऐसा है जो कि कोई मतलब मानी नहीं रखता, उसको भी खुदा के लिए करते हैं, तो खुदा उसे मीनिंगफुल बना देता है। वो जलील कामों को भी बाइज्जत बना देता है, तो शर्त है कि आप उसे खुदावंद के लिए। हम इस हवाले से देखते हैं, लेकिन लेट मी क्विकली गो थ्रू द लास्ट 2 सेटबैक्स। 6th सेटबैक ये है कि यूसुफ जो है वो नेकी कर रहे हैं और फिर भी सजा पा रहे हैं। नेकी, कई दफा आपको गलती करें तो उसका फिर उसको आपको खमियाजा भुगतना पड़े, तो फर्क बात होती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बुजुर्ग यूसुफ को गलती भी नहीं कर रहे और फिर भी वो फंस जाते हैं। फोतिफर के घर में ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं और उसकी बीवी जो है शी लस्ट फॉर हिम। लिखा है खुदावंद के कलाम में कि वो खूबसूरत और हसीन थे। 6ठी आयत 39वें बाब की। और आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी हुई थी, लेकिन उसकी हर एडवांसमेंट को वो रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं। और हम आगे जाके पढ़ते हैं कि जब उनके घर में कोई नहीं था और वो उस पर यूसुफ पर एक तरह से एडवांस करती है, तो यूसुफ अपनी चोगा छोड़कर उससे तिल मिलाकर निकल जाते हैं और फिर उस पर इल्जाम लगाया जाता है उसी बदकार औरत की तरफ से, और हम देखते हैं कि फोतिफर उसको जेल में भेज देता है। वो शख्स जो अभी फिर थोड़ा सा सेटल हुआ था, वो फिर मजीद नीचे चला जाता है। उसकी जिंदगी अपने बाप के घर में अच्छी थी, फिर वो गड्ढे में गिरता है, फिर वो गुलामी में गिरता है, फिर वो ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश करता है और फिर वो मजीद नीचे चला जाता है, कैद में चला जाता है। और ये सारा कुछ उसकी अपनी गलती नहीं। सो 6th सेटबैक यूसुफ की जिंदगी का ये कि उसकी नेकी भी उसके लिए बुराई बन जाती है। और हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके काम पर, जहां पर आप रहते हैं, आपकी नेकी, आपकी अच्छी बातें भी आपके लिए गलती और बाद में बुराई बन जाए। Maybe you can think about one thing, maybe you can think about many things. Let's quickly look at the 7th setback.
7वां जो ऑब्स्टिकल उनकी जिंदगी में, और वो क्या है कि हम आगे पढ़ते हैं जब वो जेल में जाते हैं तो जेल में भी यूसुफ हिम्मत नहीं हारते, वो कैदियों की खिदमत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, बेटर होना शुरू होते हैं उनकी जिंदगी। और 2 लोग खास जिनका जिक्र है उनके साथ है। कौन से 2 लोग हैं यूसुफ के साथ? एक साकी और एक नानपस जो है, एक जो वाइन ड्रेसर है बादशाह का, वाइन बेरर सॉरी, और दूसरा जो है उनका बेकर। और ये दोनों जो हैं वो ख्वाब देखते हैं, यूसुफ उनकी ताबीर बताते हैं। जो शराब वाला साकी है उसके ख्वाब की ताबीर अच्छी है कि वो वापस जाएगा, और यूसुफ उसे कहते हैं भाईजान आप जाएंगे फौरन ही इस कैद से, मेरा ख्याल रखना, मुझे याद करना, मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं यहाँ पर कैद हूं। और दूसरे की भी ख्वाब की ताबीर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिनकी भलाई भी कर रहे हैं, जिनके साथ लिखा क्या है मेरे साथ देखिए 39th चैप्टर में, सॉरी बल्कि 40th चैप्टर में, 40वां बाब पैदाइश का और उसकी 20वीं आयत से आगे। हाँ जी, 20वीं आयत पे लिखा है कि तीसरे दिन जो फिरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने सब नौकरों को इजाफत की। उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया। वो फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा, और उसने सरदार नानपस को फांसी दिलवाई जैसे यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। तो 7वां सेटबैक हम क्या देखते हैं कि वो लोग जिनकी आप भलाई भी करें, जिन्होंने तुसी हथों दिता है, वो भी आपको भूल जाए। ऐसा सेटबैक भी हो सकता है आपके साथ हुआ हो। यूसुफ के साथ तो हम डेफिनेटली देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी कमजोर तरीन हालत में जेल में भी होते हुए इन लोगों की मदद की, इनके साथ अच्छा बर्ताव किया, और वो लोग भी उसको भुला देते हैं। वो लोग भी कहते हैं, हम देखते हैं कि लिखा है कि सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। सो अजीजों, ये वो 7 सेटबैक्स हैं जो यूसुफ की जिंदगी में है। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या था? सेटबैक्स नहीं बल्कि सेटअप्स। दीज आर सेटअप्स। और जोसेफ की स्टोरी, यूसुफ की स्टोरी एक कम बैक स्टोरी है। सो अब उसका कम बैक हो रहा है, लेट्स सी। और कम बैक कैसे होता है? वो 3 चीजों पर मुनस्सिर है। वो 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर हो सकता है आपने 7 सेटबैक्स में से, जो हमने 7 रास्ते की रुकावटें हैं या आपकी जिंदगी में भी शायद हो सकता है उनमें से 1, 2, 3, 4 कोई भी आई हो, उनके साथ आप रिलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको जैसे यूसुफ का कमबैक हुआ है और उसमें जो 3 चीजें हैं उनसे भी मुतारिफ कराना चाहता हूं खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी। वो क्या है कि एक, खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की मौजूदगी अगर हो आपकी जिंदगी में तो आपका कमबैक पॉसिबल। दूसरी क्या चीज है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई प्लान रखता है, कोई मंसूबा है उसका आपकी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी से कुछ पर्पस लेना चाहता है, तो फिर आपका कमबैक डेफिनेटली। और तीसरी चीज ये कि आप खुदावंद की मदद पर, उसकी हेल्प पर भरोसा रखते हैं। दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं, ये बारहा देखते हैं। दाऊद खुदावंद को क्या कहता है? मेरे साथ देखिए, खुदावंद मेरा चौपान है। अगर खुदावंद वो कहता है मेरा चौपान है तो मुझे कमी नहीं। फिर वो बारहा कहता है क्या खुदावंद मैं अपनी जान किसकी तरफ उठाता हूं? तेरी तरफ उठाता हूं। ज़बूरों की किताब भरी हुई है इन ऐसी आयात से। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। तो खुदावंद की मदद अगर हमारे साथ है तो हम, पहली क्या चीज? खुदावंद की मौजूदगी। दूसरी, खुदावंद का पर्पस हमारी जिंदगी से क्या, और तीसरी, खुदावंद की मदद। तो अजीजों, यूसुफ का कम बैक हम देखते हैं। नाउ द स्टोरी इज गोइंग टू गेट इवन मोर एक्साइटिंग, मोर इंटरेस्टिंग। और हो सकता है कि जैसे आप उन 7 सेटबैक्स के साथ रिलेट कर रहे थे, आप इन 3 बातों के साथ भी रिलेट करें। याद रखिए, वो 13 साल से 17 बरस का था, और आगे हम पढ़ते हैं जब यूसुफ फिरौन के पास पहुंचाया जाता है वो 30 साल का था। तो 30 में से 17 निकाल दें, कितने बरस बनते हैं? 13 साल। 13 साल तक वो लगातार पिसता गया है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ एन आई में होता है, आंख झपकते ही। लिखा है 40वें बाब में, 41वें बाब में, 41 बाब की पहली आयत क्या लिखी है?
पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उसके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा। सो पूरे 2 बरस के बाद कई दफा जो लोग कलाम की तशरीह और ताबीर करते हैं वो ये कहते हैं कि ये 2 बरस जो हैं इट्स लाइक 2 मिलेनियल्स, और जिस तरह जोसेफ का कम बैक हो रहा है, यूसुफ का कम बैक हो रहा है, इसी तरह 2 मिलेनियल्स के बाद यीशु का कम बैक भी होने वाला है। तो खुदा यीशु मसीह को गए हुए करीब 2000 साल होने को है। तो कई दफा लोग इस आयत को उस तनाज़र में भी देखते हैं। मैं उस हवाले से मजीद तशरीह और तफसीर तो नहीं कर रहा, लेकिन एक जस्ट रेफरेंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अब 13 बरस हो गए हैं टोटल उसको परेशानी के आलम में जब वो निकला है। सो हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से यूसुफ जो है वो फिरौन का जब ख्वाब उसको आता है तो वो साकी जो है, सरदार साकी जो है, उसे यूसुफ की फिर याद आती है। वो कहता है बादशाह जेल में एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर बताता है, और लिखा क्या है कि यूसुफ को फौरन बुलाया गया, आनन फान एकदम। मेरे साथ देख लीजिए कलाम में 14th वर्स 41st चैप्टर की। सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाना से बाहर निकलवाया और कपड़े बदल के फिरौन के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने जब ऑर्डर किया तो जाहिर बात है फौरन हो जाती हैं चीजें। और याद रखें, इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी ये बताया कि इसी हवाले से ये जो हम यूसुफ की कहानी पढ़ रहे हैं और उसका कम बैक जो है वो खज़ां की ईदों के पास जो आजकल का टाइम है उन दौरान में होता है। और फिर यूसुफ बड़ी खूबसूरत बात करते हैं जो कि इरफान भाई ने भी हाईलाइट की, अजीम भाई ने बड़ी खूबसूरती से पढ़ा कि जब वो ख्वाब की बात करते हैं तो यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा, खुदा ही जवाब देगा। यूसुफ जो कल गुलाम था आज मिस्र का वजीर आजम बनने को, और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट कम बैक स्टोरी। अब कैसे ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है मेरे साथ देखिए, क्योंकि यूसुफ मस्ट बी अ वेरी रेजिलिएंट मैन। उसकी इस्तकामत जो है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। क्यों वो इतना रेजिलिएंट है अजीजों? उसका एक जो है भेद है, एक मिस्ट्री है, और वो मिस्ट्री क्या है कि खुदावंद के कलाम में अजीजों हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि खुदावंद यूसुफ के साथ था। एक दफा नहीं, 5 दफा लिखा गया। अगर 2 दफा आए ना कोई चीज तो कहते हैं जनाब ये इसमें कोई लिंक है, लेकिन अगर 5 दफा कोई चीज आ रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक। और 5 दफा कहाँ लिखा गया है? मेरे साथ आप अपनी बाइबल्स में इन बातों को हाईलाइट कर लें, इन आयतों को हाईलाइट कर लें, डरे मत। बाइबल्स में लिखा होगा तो आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे। पहली बात जहां पर हम देखते हैं, पहली वो गड्ढे में जब गिरता है तो मेरे साथ खोलिए एमाल की किताब और उसका एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। हाईलाइट कर लें बेशक, ताकि जब आप अपनी पर्सनल दुआ करें तो आप इस बात को याद करके दुआ कर सकें। एमाल 7वां बाब 9वीं आयत को पढ़ देगा। लिखा है और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था। हाईलाइट कर लें शायद, बुजुर्गों ने यूसुफ को बेचा लेकिन खुदा उसके साथ। ठीक हो गया? मेरे साथ आ जाए वापस पैदाइश की किताब। पैदाइश की किताब खोलें और उसके 39वें बाब में 39th चैप्टर में, और उसकी दूसरी आयत पढ़ें और फिर तीसरी आयत पढ़ें और हाईलाइट कर लें जहां पर लिखा। और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफार मिस्री ने जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उस इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया, और खुदावंद यूसुफ के साथ था, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और तीसरी आयत में फिर लिखा है और उसके आका ने देखा कि क्या
खुदावंद उसके साथ है। खुदावंद उसके साथ। 3 दफा हो गया अभी है, देख लें। वो गड़े में है, खुदावंद उसके साथ है, एमाल में हमने पढ़ा है। वो गुलामी में है, खुदावंद उसके साथ है। वो अपने मिस्री आका के घर में है, खुदावंद उसके साथ है। और फिर मेरे साथ देखें 21वीं आयत और 23वीं आयत, 21st वर्स और 23rd वर्स। लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। कहां पर? कैद खाने में। उसने उस पर रहम किया और कैद खाने की दरोगा की नजर में उसको मकबूल बना दिया। और फिर देखें मेरे साथ 23वीं आयत। और कैद खाने का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था। अजीजो, अगर खुदावंद आपके साथ है, चाहे आप गड़े में हैं, चाहे आप कैद खाने, चाहे आप गुलामी में हैं या परेशानी में हैं, आपको किसी भी किस्म की जो है वो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बेशक इंसान होते हुए हम जो हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है कि खुदावंद की मौजूदगी है। और ये जो गड़ा है या ये जो कैद खाना है या ये जो उसके मालिक का घर है, हम देख रहे हैं यहाँ पर उसको सेटबैक्स हो रहे हैं। कई दफा हम ये सोचते हैं कि जब हम वापसी का सफर करते हैं तब खुदावंद ने हमें पकड़ा है और तब वो हमें ऊपर लेकर गया है। अजीजों, ऐसी बात नहीं है। बेशक खुदावंद का हाथ उस वक्त हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है, लेकिन जब आप किसी गड़े की सिचुएशन में हैं, कैद खाने की सिचुएशन में हैं, आपके ऊपर झूठे इल्जाम भी लग रहे हैं, जैसे वो अपने मालिक के घर था, या कैद खाने में भी उसको रिजेक्शन हो रही थी, तब भी लिखा है कि खुदावंद उसके साथ था। हालेलुया। खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद की प्रेजेंस उसके साथ थी। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की हजूरी का नतीजा ये है, चाहे वो गड़े में है, चाहे वो कैद खाने में है, वो कामयाब होता जा रहा है। खुदावंद कभी भी गैर हाजिर नहीं है आपकी और मेरी जिंदगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारे अपने दिमाग का फतूर तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में उसकी मौजूदगी को फील करना है तो ये ना फील करें कि जनाब जब मैं कम बैक करूंगा या जब मैं किसी जगह पर ऊपर जा रहा हूँ तब खुदा मेरे साथ होगा, या मैं जब नीचे होता हूँ तो तब खुदा मेरे साथ नहीं होता। अक्सर ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन खुदावंद हमारी ऊंचाई में नहीं और हमारी नीचाई में, हमारी ऊंचा होने में और हमारे नीचे होने में खुदावंद हमारे साथ है। बेशक वो हमारे साथ। कई दफा बुजुर्ग दाऊद को ये कहते हुए सुनते हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन खुदावंद हमें कभी नहीं छोड़ता, खुदावंद हमें कभी नहीं। और अजीजों, याद रखें कि अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद की मौजूदगी है, आप भी यूसुफ की तरह ये कह सकते हैं कि खुदावंद मेरे साथ है, तो बेशक आपके सेटबैक्स बहुत जल्द सेटअप्स में तब्दील, आपके रास्ते की रुकावटें, आपके जिन्हें कहते हैं राह के रोड़े जो हैं, वो आपके लिए बहुत जल्द संगे मील बन जाए। ये प्रॉब्लम्स हमें खुदा से दूर नहीं कर सकती। हमें सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि मैं अकेला नहीं, खुदा हमारे साथ है। दूसरी जो बात हम बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी से देखते हैं कि जो ख्वाब, जो पर्पस उनकी जिंदगी में, बचपन में वो ख्वाब देख रहे थे अपने बाप के घर में, इन ख्वाबों के साथ वो मुंसलिक रहते हैं। उनको इस बात पर पक्का यकीन है कि खुदा ने जो मेरी जिंदगी में ख्वाब रखे हैं वो उनकी ताबीर भी करे। और जब हम 41वें बाब में फिरौन ख्वाब देखता हुआ, उससे फिरौन यूसुफ से सवाल करता हुआ दिखाई देता है, तब भी वो खुदावंद के नाम से उन्हें कह रहे हैं कि भाई खुदावंद आपको तसल्ली बख्श जवाब देगा, मैं कुछ नहीं करता। अगर मैंने ख्वाब देखे हैं तो मैं आज तक मैं इतनी परेशानी में भी गया हूं, इतने सेटबैक्स मेरी जिंदगी में आए हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावंद इन ख्वाबों को जो है वो ताबीर, अच्छी ताबीर देगा। हमें जो सेकंड चीज उसकी जिंदगी में नजर आती है कि वो खुदावंद की सिर्फ मौजूदगी पर, उसके अपने साथ होने पर जो है वो इन्हिसार नहीं करता, बल्कि खुदावंद का जो तयशुदा मंसूबा है, जो वादा है, उसको वो मजबूती से थामे हुए। उसने जो उसके मुश्किलात आई जिंदगी में, जो सेटबैक्स आई, उनकी जो लेंथ बढ़ती जा रही है, उसको उसने बुलाया नहीं है। क्योंकि याद रखें, जब उसके बच्चे होते हैं वो उनके नाम उन्हीं के हवाले से रखता है।
دو بیٹے ہوئے اس کے, ایک کا نام اس نے منسی رکھا, دوسرے کا نام اس نے افرایم رکھا. منسی کا مطلب ہے خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت, ساری پرابلم, سارے سیٹ بیکس مجھ سے بھلا دیے. اور دوسرے کا نام افرایم اس نے رکھا کہ خداوند نے میری مصیبت کے اسی سیٹ بیکس کے ملک میں مجھے سیٹ اپ کیا, پھلدار کیا. تو بھولا نہیں ہے وہ, لیکن وہ خداوند کے وعدے کو اور خداوند کی جو بلیسنگ اس کی زندگی میں رکھی گئی تھی اس کو بھی نہیں بھولا. اور تیسری اور آخری چیز عزیزو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر جو اس کا امتحان ہوتا ہے اس میں خدا کی مدد پر کامل بھروسہ رکھتا ہے. اس کو پتا تھا کہ جو پرابلمز اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں, اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں, لیکن ان کو سالو کون کر سکتا ہے, ان کا حل کون کر سکتا ہے, وہ خدا کی مدد کے بغیر نہیں پاسبل ہے. میری طاقت نہیں ہے. فرعون نے یوسف کو خواب کی تعبیر کے لیے بلایا تو یوسف کیا کہتا ہے, میں اس لائق نہیں ہوں, خدا بادشاہ کے لیے بھلائی کی خبر دے. اس نے خدا کی قدرت پر بھروسہ. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک ذہین آدمی چاہیے, ایک ایسا آدمی چاہیے جو اس ملک کا سارا نظام سنبھال سکے. بادشاہ تو بادشاہ ہے لیکن وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. وہ شخص جو ایک دن پہلے قیدی ہے وہ اس ملک کا, بڑے ملک کا, سپر پاور کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. سو مجھے علم نہیں ہے کہ آپ ان ساری باتوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں نہیں. شاید آپ میں سے کچھ لوگ ایسے سوچ رہے ہوں, مجھے نہیں علم ہے خداوند نے کلام کس کے لیے خاص طور پر دیا ہے. ہو سکتا ہے سب کے لیے, ہو سکتا ہے کسی ایک بھائی یا بہن کے لیے ہو, لیکن یاد رکھیں if you are having setbacks in your life they are not setbacks. اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ خداوند کی قدرت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ سیٹ بیکس جو ہیں یہ بہت جلد سیٹ اپس میں تبدیل ہوں گے. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے اور اس پر بھروسہ رکھنے کی, اس کی حضوری پر انحصار کرنے کی توفیق دے. God bless you all.